The black-tailed godwit, जिसे हिंदी में कलियादम गुडेरा, जंगराल और सिंध में खग कहते हैं, परिंदों की बादशाही ज़िंदगी में स्याह दुम वाले गॉडविट की अहमियत क्या है? ब्लैक टेल्ड गॉडविट समंदरी साहिली इलाकों में देखे जाते हैं, ताहम मैंने इनको पैडी या चावल लगने के ज़माने में मीठे पानी के खेतों में भी देखा है। ये 1758 की बात है जब कार्ल लिनेस ने इसे बयान किया और लिखा कि ये एक लंबी टांगों वाला साहिली परिंदा है। ये गॉडविट जीनस लैमोसा ख़ानदान का एक रुकन है। बुनियादी तौर पर इनकी 5 इक़साम थीं, जिनमें से 2 नापैद हो चुकी हैं। इसकी 3 ज़ैली नस्लें हैं जो आम तौर पर स्याह सफ़ेद रंग की होती हैं और इनका सर और गर्दन नारंगी होती है। ये नीदरलैंड का कौमी परिंदा है। काली दुम वाले गॉडविट की 2 ज़ैली नस्लें लैमोसा और आइलैंडिका फ्रांसीसी समंदरों में वक्त गुजारती हैं। जजीरे की ये दोनों ज़ैली नस्लें अपनी आबादी में बढ़ रही हैं क्योंकि इनकी अफ़ज़ाइश की हद में तोसी जारी है। ताहम लैमोसा ब्लैक टेल्ड गॉडविट की तादाद तेज़ी से कम हो रही है। लैमोसा परिंदे हॉलैंड और इसके आसपास के ममालिक में वक्त गुजारते हैं। समंदरी साहिली इलाकों के ये बड़े साइज़ के परिंदों की दुनिया में बड़े अजीब व गरीब माने जाते हैं क्योंकि फितरती तौर पर ये समंदरी साहिली और दलदली मकामात के परिंदे हैं। लिहाजा पाकिस्तान में शिकारियों की एक बहुत बड़ी तादाद की पहुंच से दूर हैं, या कह लें शिकारियों की एक बड़ी तादाद इनके मुताल्लिक़ मालूमात नहीं रखती, या शायद वो मौक़े मैसर नहीं कि जहां इनका शिकार आसानी से किया जा सके, ख्वाह वजह कोई भी हो। ताहम ये अच्छा है कि साहिली वेडर्स की नस्लों का कम से कम शिकार किया जाए। मेरी नज़र में हर अच्छे और एथिकल शिकारी को अपनी मुंतखब की हुई शिकार की हर नस्ल के मुताल्लिक़ ज़रूर पता होना चाहिए। मुकम्मल मालूमात के साथ मेरी शिकार के रब्त की साथ ये मालूमाती वीडियोस यकीनन आगाही के लिए हैं। गॉडविट परिंदों की एक दूसरी नस्ल बार टेल्ड गॉडविट है। क्या आपने बार टेल्ड गॉडविट बर्ड के बारे में सुना है? इंटरनेट पर इस परिंदे को अपने एक रिकॉर्ड की वजह से बहुत सराहा जा रहा है। जी हाँ, इस परिंदे ने तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक नया रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। सबसे हैरत अंगेज़ बात इस परिंदे की उम्र है। दरहकीकत 5 माह के इस परिंदे ने अलास्का से ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया तक 13,560 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, वो भी नॉन स्टॉप, एक सिंगल परवाज़ में। इस परिंदे को इतना तवील फासला तय करने में 11 दिन और 1 घंटा लगा। सिर्फ 5 माह की उम्र के इस बार टेल्ड गॉडविट परिंदे ने बग़ैर रुके इतनी लंबी परवाज़ मुकम्मिल करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 13 अक्टूबर 2022 को अलास्का में सफ़र शुरू करने से पहले इसकी कमर के निचले हिस्से पर एक सेटेलाइट टैग लगाया गया था जिसका नंबर 2324684 था, जो इस परिंदे की शनाख्त है। सफ़र के नक्शे को देखकर लगता है कि इस तवील सफ़र के दौरान इसने कहीं भी ज़मीन पर कदम नहीं रखा और मुसलसल परवाज़ करता रहा। रास्ते में इसे ओशियाना, वानुअतु और न्यू कैलेडोनिया जैसे जजीरे भी मिले, लेकिन ऐसा लगता है कि इसने सफ़र के दौरान रुकने के बजाय बराह रास्त तस्मानिया उतरने का फ़ैसला किया था। गौरतलब है कि इस तरह इस नन्हे परिंदे ने पहले नर 4BBRW के 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2020 में इसने अलास्का से न्यूजीलैंड तक 12,854 किलोमीटर का फासला तय किया। फिर 2021 में इसने इसी रास्ते पर 13,050 किलोमीटर का सफ़र करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया।
یہ بڑی عجیب و غریب مائیگریشن کرنے والی پرندوں کی ویڈر نسل ہے۔ سیاہ ٹیل گاڈوٹ یا بلیک ٹیل گاڈوٹ کی کل لمبائی تقریباً 42 سینٹی میٹر ہے، جبکہ صرف چونچ کی لمبائی 7.5 یعنی 7.5 سے 12 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ نر پرندوں کا وزن 280 گرام ہے، جبکہ مادہ پرندوں کا وزن 340 گرام ہے۔ مادہ نر پرندوں سے 5% بڑی ہیں، جن کی چونچ نسبتاً 12 اور 15% لمبی ہے۔ افزائش کے موسم کے دوران ان کی چونچ کی بنیاد پیلے رنگ یا سنتری گلابی رنگ کی ہوتی ہے اور نوک سیاہ ہو جاتی ہے۔ پیروں کا رنگ اکثر گہرا بھورا یا سیاہ ہوتا ہے۔ بلیک ٹیل گاڈوٹ پرندے اپنے جیون ساتھی ایک دفعہ ہی بناتے ہیں، یعنی ان کی زندگی بھر میں صرف ایک ہی ساتھی ہوتا ہے۔ ان کا تولیدی سلسلہ آئس لینڈ سے لے کر یورپ اور وسطی ایشیا کے علاقوں تک پھیلا ہوا ہے۔ موسم سرما کی نقل مکانی کے دوران بنیادی طور پر ہندوستانی بر صغیر، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، مغربی یورپ اور مغربی افریقہ کے مختلف علاقوں میں موسم سرما گزارتے ہیں۔ یہ پرندے جھیل کے اطراف نم گھاس کے میدانوں، دلدلی زمینوں وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ گاڈوٹ اپنی لمبی چونچ دلدلی زمینوں میں گھسا کر اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں، جو کہ زیادہ تر کیچوے یا چھوٹے کیکڑے اور دوسرے ساحلی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں۔ سمندری ساحلی مقامات پر خاص کر مرغابی کے مغرب اور چاند رات کے شکاروں کے دوران میں نے اکثر مشاہدہ کیا کراچی کی کوسٹل بیلٹ پہ کہ بلیک ٹیل گاڈوٹ چاند راتوں میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ بڑے آبی مقامات سے قدرے اتھلے یعنی شیلو انتہائی کم اور نم قسم کی دلدلی زمینوں پر بار بار اڑ کر آتے جاتے ہیں، گویا چاند راتوں میں بھی اپنی خوراک کی تلاش اور حصول میں مگن رہتے ہیں۔ یہ میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے۔ بلیک ٹیل گاڈوٹ اپنی موسمی نقل مکانی کے دوران خاص کر موسم سرما میں یہ دریاؤں کی ایسچوریز یا کہہ لیں دریاؤں اور سمندر کے سنگم کے دلدلی زونز کا شوق سے انتخاب کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر میٹھے پانی والے علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ میں نے ان کا شکار چاول کے کھیتوں میں بھی کیا ہے۔ نسل کشی کے زمانے میں غیر منظم آبادی میں اپنے گھونسلے بنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سنگل نر عارضی علاقے کی حفاظت کرتا ہے اور مادہ ساتھی کو راغب کرنے کے لیے ڈسپلے کی نمائشی پروازیں بھرتا ہے۔ مادہ کے ذریعے دیے گئے 3 سے 6 انڈوں کا گروپ گہرا بھورا اور ہلکا زیتونی رنگ کا ہوتا ہے۔ انڈوں کا وزن 39 گرام تک ہو سکتا ہے۔ انڈوں کا کلچ سہنے میں 22 سے 24 دن لگتے ہیں۔ نر اور مادہ دونوں انڈوں کو سہتے ہیں۔ دنیا بھر میں ان کی کل آبادی 6,34,000 سے 8,05,000 کے لگ بھگ ہے، لیکن ان کی نسل کی قریب خطرے کے طور پر درجہ بندی کر دی گئی ہے۔ نسل کشی کے موسم کے دوران دنیا کے کچھ حصوں میں ان طویل فاصلوں کی نقل مکانی کرنے والے پرندوں کی نسل کو دباؤ کا خطرہ ہے۔ یورپ کے وسیع خطوں میں ان کا شکار اب صرف فرانس میں کیا جاتا ہے۔ یورپی کمیشن کی جانب سے اپنے ممبر ممالک میں ان پرندوں کا انتظام اور ان کی نسل کو بڑھانے اور حفاظت کے لیے خصوصی منصوبہ بنایا گیا ہے۔ انگلینڈ میں گاڈوٹ کو پہلی فرصت کے لیے قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ سر تھامس براؤن 1605 سے 1682 تک کے تمام عرصے کے دورانیے کے لیے کہا، گاڈوٹ کو انگلینڈ میں ہمیشہ سب سے زیادہ مزیدار ڈش کے طور پر رکھا گیا تھا۔ افریقی یورپ، مشرقی وسطی، مشرقی ایشیا، گرین لینڈ اور کینیڈا کے جزیرہ نما ایک سمجھوتا کر چکے ہیں جس کا نام افریقی یورپی ہجرت کرنے والے واٹر برڈ کے نام سے ہجرت کے تمام پانی کے پرندوں اور ان کی مقامات کی حفاظت سے منسوب ہے۔ اس AWAA معاہدے کے تحت اب فرانس میں گاڈوٹس کے شکار پر 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس پابندی کو مزید 5 سال کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔
اگرچہ جزیروں کو لیموسا گاڈ-بٹ سے الگ کرنا مشکل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ مخلوط غولوں کی شکل میں رہتے ہیں، یعنی لیموسا کی دونوں نسلیں بلیک ٹیل گاڈ-بٹ اور بار ٹیل گاڈ-بٹ۔ سائنسدان کئی سال سے دونوں ذیلی پرندوں کی نسلوں کی بقا کے لیے مختلف کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات کہ پاکستان میں یہ ایک گیم برڈ ہے، جہاں دوسرے کئی اور نسل کے ویڈر نسل کوسٹل بیلٹ کے اوپر یا سمندری ساحلی علاقوں کے پرندے گیم برڈز کے شمار میں آتے ہیں۔